Assalamu alaikum, fourth year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. The fourth year, today we are going to start our next second prose essay named The Eclipse, written by Virginia Woolf, and it's on page number 49 in my book. جی آج جو ہم نے پروز ایسے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے آپ کا اکلپس، جس کو ہم اردو میں گرہن بولتے ہیں، اور ایکچولی اٹس اباؤٹ سولر اکلپس، سورج گرہن کے بارے میں ہے، جسے ورجینا وولف نے لکھا ہے. ورجینا وولف کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں. ورجینا وولف از اے فیمس برٹش ناولسٹ، ایسیسٹ اینڈ کریٹک. برٹش ناولسٹ ہیں، افسانہ نگار ہیں، انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے، مضمون نگاری بھی کرتی ہیں اور نقاد بھی ہیں. ایکچولی اس ایسے دا اکلپس میں انہوں نے بیان کی ہے امپورٹنس آف دا سن اینڈ اٹس لائٹ فار دا ارتھ، سورج کی اہمیت کے بارے میں، اور ہماری زمین، ہماری ارتھ کی میں اس کی کیا اہمیت ہے سورج کی روشنی کی، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کے سامنے جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ اس کا ایک اردو ٹرانسلیشن میں ایک مختصر سا خلاصہ ہے، لیکن ہم اس کے فرسٹ کوسچن کی طرف موو کرتے ہیں. آپ کو اس میں زیادہ کوسچنز نہیں کرنے پڑیں گے، آپ کو جسٹ ایک یہ ڈسکرپٹیو ایسے ہے، آپ کو ایک اس میں آپ اس کی ایک ایک کوسچن، بھرپور کوسچن جو ہے وہ سمری ٹائپ یاد کر لیتی ہیں، پریپیئر کر لیتی ہیں، تو آپ کو اس میں سے کوئی بھی جو ایک دو کوسچن امپورٹنٹ ہیں وہ آتے ہیں، وہ آپ اس کو ایزیلی اٹیمپٹ کر سکو گے. فرسٹ جو ایک کوسچن ہے وہ اس کی ڈسکرپشن کے بارے میں ہوگا کہ سولر اکلپس کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ برٹش کے، وہ انگلینڈ کے جو لوگ تھے وہ کتنے ایگر تھے، وہ کتنے ڈیسپریٹ تھے، انہیں کتنا انتظار تھا سولر اکلپس کو ویو کرنے کا، ان کی کیا پریپریشن تھی، وہ انہوں نے کیا پریپریشن کی ون ڈے بیفور سولر اکلپس، یعنی سولر اکلپس لگنے سے ایک رات پہلے ان کی کیا تیاری تھی. اس کے بعد جب سورج گرہن لگا تو اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی، ان کی کیا ری ایکشن تھے، اور آفٹر سولر اکلپس ان کا کیا ری ایکشن تھا. تو یہ سب جو ہے وہ ہم اگر ایک پراپر کمپلیٹ کوسچن کر لیتے ہیں تو آپ کو اس میں سے اگر کوئی بھی کوسچن آ جاتا ہے تو آپ اس کو ایزیلی اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. سو فرسٹ موو ٹو دا question number 1, that is about describe the excitement and the thrill of the people going north. ڈسکرائب کریں، بیان کریں ایکسائٹمنٹ، وہ خوشی اینڈ تھرل آف دا پیپل، اور لوگوں کے اندر جو جوش کو، گوئنگ نارتھ، جو وہ شمال کی طرف جا رہے تھے. شمال کی طرف کیوں جا رہے تھے؟ ٹو ویو دا سولر اکلپس، سولر اکلپس دیکھنے جا رہے تھے. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ کوسچنز دیے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ ورڈس کو مولڈ کر کے آپ سے پوچھا ایک ہی بات کہی ہے کہ لوگوں کے کیا ریئیکشن تھے، لوگوں کی اس ایکسائٹمنٹ اور تھرل کے بارے میں لکھیں جو وہ نارتھ آف انگلینڈ کی طرف جا رہے تھے ٹو ویو دا سولر اکلپس، سولر اکلپس کو دیکھنے کے لیے. The writer has presented a graphic picture of the solar eclipse. رائٹر جو ورجینا وولف ہیں انہوں نے سولر اکلپس لکھا ہے جب، تو اس میں انہوں نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال تھی انگلینڈ کے لوگوں کی. ویوڈ بائی دا پیپل آف انگلینڈ، یعنی اس سولر اکلپس کے بارے میں، اس سورج گرہن کے بارے میں واضح طور پر ایک تصویر کشی کی ہے جو انگلینڈ کے لوگوں نے اس دن جو سولر اکلپس دیکھا تھا. دا سولر اکلپس ہیڈ ٹو لاسٹ فار 24 seconds only. وہ جو سولر اکلپس تھا، وہ جو سورج گرہن تھا، وہ صرف 24 سیکنڈ کے لیے لگا. بٹ دا پیپل آف انگلینڈ ور ویری ایگر ٹو سی اٹ. لیکن جو انگلینڈ کے لوگ تھے وہ بہت متجسس تھے، مشتاق تھے اس کو دیکھنے کے لیے. دا سولر اکلپس ہیڈ ٹو ٹیک پلیس ان دا ناردرن پارٹس آف انگلینڈ. انگلینڈ کے شمالی حصے کی طرف اس کو سورج گرہن کو لگنا تھا. دا پیپل آف انگلینڈ اسپینٹ اے ریسٹ لیس نائٹ. اور اس سے پہلے کی جو رات تھی وہ بہت بے چین تھی. کس کے لیے؟ فار دا پیپل آف انگلینڈ، انگلینڈ کے لوگوں کے لیے. ارلی ان دا مارننگ مین وومین، کیونکہ صبح سویرے آدمی، عورتیں، اینڈ چلڈرن ور سین گوئنگ ٹو نارتھ. آدمی، عورتیں اور بچے جو ہیں وہ صبح صبح دیکھے گئے تھے کس کی طرف جاتے ہوئے؟ نارتھ کی، شمال کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے. آل ور تھنکنگ آف دا سولر اکلپس، وہ سب جو ہیں وہ سولر اکلپس کے بارے میں، سورج گرہن کے بارے میں سوچ رہے تھے. گریٹ تھرل اینڈ ایکسائٹمنٹ، اب ان کی تھرل کیا تھی، ان کا جوش کیا تھا، ان کی ایکسائٹمنٹ، خوشی کیا تھی. اٹ واز اے کولڈ مارننگ، یہ ایک سرد صبح تھی. دا اسکائی گینڈ گریٹ امپورٹینس، اور اس دن آسمان کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی تھی کیونکہ سولر اکلپس نے لگنا تھا تو ہر ایک کی جو نگاہ تھی وہ آسمان کی طرف تھی، یعنی ہر کوئی جو ہے اس دن آسمان کو ہی فوکس کیے ہوئے تھا. ایوری باڈی واز آن دا روڈ، ہر کوئی جو تھا وہ سڑک پر تھا. سم ور ٹیکنگ دا ٹرینس، کچھ جو ہیں وہ بائی ٹرین آ رہے تھے. وائل ادرز ور ٹریولنگ بائی کارز، اور کچھ لوگ جو تھے وہ کاروں کے ذریعے سفر کر رہے تھے. دا اسٹیشنز ور فل آف پیپل، اور جو اسٹیشن تھے وہ مکمل طور پر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی پرہجوم تھا. دیر واز نو سلیپ اینڈ نو فکسٹی ان انگلینڈ، اس دن
کوئی نیند نہیں تھی، یعنی لوگوں کو بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، اور نو فکسٹی کوئی جمود نہیں تھا، کوئی ساکت نہیں تھا، ہر کوئی جو ہے حرکت میں تھا، ہر طرف جو سب جو ہیں وہ نارتھ آف انگلینڈ کی طرف ٹریول کر رہے تھے. دیر واز گریٹ ایکٹیویٹی آن دیٹ مارننگ. اس دن جو ہے وہ بہت بڑی سرگرمی تھی اس صبح کو انگلینڈ میں. دا پیپل ور رننگ ٹو ورڈ آ راکی پلیس. سب جو لوگ تھے وہ دوڑ رہے تھے کس کی طرف؟ ایک بلند جگہ کی طرف. راکی پلیس ایک چٹان کی طرف، ایک بلند جگہ کی طرف. ٹو وٹنس دا گریٹ ایونٹ، جہاں سے انہوں نے دیکھنا تھا اس بڑے واقعے کو، یعنی سولر کلپس لگتا ہوا جہاں پر انہوں نے دیکھنا تھا. دے ور رننگ ان دا فارم آف پروسیشن، اور وہ ایک جلوس کی شکل میں جو ہے وہ دوڑ رہے تھے. دا فارمرز اینڈ دیئر فیملیز آلسو جوائن دا پروسیشن. کسانوں نے اور ان کی جو خاندان کے لوگ تھے انہوں نے بھی اس جلوس کو جوائن کیا، اس کے ساتھ شامل ہو گئے. دے ور ڈریسڈ ان نیٹ اینڈ کلین کلاتھس. یہ سب جو تھے وہ ڈریس اپ ہوئے ہوئے تھے ایک صاف ستھرے کپڑوں میں. اٹ سیمز ایز اف دے ور گوئنگ ٹو دا چرچ فار ورشپ. اور ایسا دکھائی دے رہا تھا ان کے صاف ستھرے حلیے سے جیسے وہ عبادت کے لیے، ورشپ کے لیے چرچ جا رہے ہیں. دا پیپل ہیڈ این اوڈ سینس آف کیپنگ این اپوائنٹمنٹ ود دا گریٹ ایکٹر آف دا ورلڈ. اس دن لوگوں کی جو ہے وہ ایک آڈ ہوتا ہے عجیب و غریب قسم کی اپوائنٹمنٹ تھی، ملاقات تھی ان کے دماغ میں جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی ملاقات کا وقت. کس کے ساتھ؟ ود دا گریٹ ایکٹر آف دا ورلڈ. دنیا کے اتنے بڑے اداکار یا ایکٹر کی طرف جو کیا کہلاتا تھا؟ سورج. یعنی اس دن لوگوں نے ایک عجیب و غریب ملاقات کا جو ہے وہ وقت رکھا ہوا تھا دنیا کے اتنے بڑے ایکٹر جو کہ سورج کہلاتا تھا. دا اسکائی بیکیم ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون. اس دن جو تھا وہ آسمان ہر ایک کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا. ایوری باڈی سفرڈ اے چینج ان ہز مینٹل ویژن. اور اس دن ہر انسان نے، ہر شخص نے اپنے ذہنی نگاہ میں جو ہے وہ ایک تبدیلی محسوس کی. دے ڈڈ ناٹ بلونگ ٹو دیئر نیٹو ہومز. وہ اپنے آبائی گھروں سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ڈویلنگ پلیسز، ڈویل ہوتا ہے رہنا، جہاں پر رہائش ہوتی ہے ان کی، اپنے رہائشی جگہوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اینڈ اسٹریٹس اور گلیوں سے. دے ور ریلیٹڈ ٹو دا ورلڈ. وہ سب جو ہیں وہ ایک دنیا سے تعلق رکھتے تھے. دے ور نٹ ان ٹو ون بردرہڈ. وہ سب جو ہیں وہ بندھ گئے تھے ایک ہی بھائی چارے میں، کیونکہ سب کا فوکس ایک تھا آسمان. سب کا مقصد جو تھا وہ نارتھ آف انگلینڈ کی طرف جانے کا ایک تھا، ٹو ویو دا سولر ایکلپس. تو وہ سب کا اس دن مقصد ایک تھا، تو وہ سب جو تھے وہ ایک ناٹ سے بندھے ہوئے تھے. دے شیڈ آف دیئر انڈیویجویلٹی. اس دن انہوں نے اپنی انفرادیت کو ختم کر دیا. اینڈ بیکیم ون ود دا ہول مین کائنڈ. اور اس دن وہ پوری انسانیت کے ساتھ ایک ہو گئے. تو بیٹا یہ تو تھی صرف ڈسکرپشن جو ہم نے بات کی. ڈسکرائب دا ایکسائٹمنٹ اینڈ تھرل آف دا پیپل گوئنگ نارتھ. یعنی شمال کی طرف، انگلینڈ کے شمال کی طرف جانے کی جو لوگوں کا تھرل تھا، جو جوش و خروش تھا، اس کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے. اس میں یہ ابھی صرف آپ کے جو سولر ایکلپس کا فرسٹ پارٹ ہے، یعنی پریپریشن ہے یہ لوگوں کی سولر ایکلپس کو جا کر دیکھنے کے لیے جو ان کی پریپریشن تھی اس کے بارے میں ہے یہ کوشچن. آپ نے جسٹ اس کوشچن کو بھی یہاں تک کرنا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہم کوشچن جو ہے وہ نیکسٹ کریں گے کہ جب سولر ایکلپس لگا، انہوں نے وٹنس کیا، تو اس وقت لوگوں کی کیا ریئیکشن تھی. یہ ہم لوگ جو ہے وہ کل مزید ڈسکس کریں گے. ابھی تک آپ اس کو دوبارہ سے خود پڑھیں اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں. ٹل دین اللہ حافظ. ہیو اے نائس ڈے.